बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है जो क्लास 9 का यूनिट नंबर 9, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया, पार्ट 3। ये हमारा जो टॉपिक था, इसके पहले फर्स्ट 2 पार्ट्स में हम लोगों ने जो चीज़ सीखी, जो समझी, वो ये थी कि हमने एक नर्स को पाया इस चैप्टर में जिसने एक पेशेंट के ऊपर अपना जो ट्रीटमेंट है उसे अपना जो एक्सपीरियंस है उसकी जान बचाने के लिए उसके लिए उसने कोशिशें की और बेहद कोशिश की। और इसमें एक जो बात बड़ी अच्छी बताई गई थी वो ये थी कि एक यंग प्रोफेशनल जब किसी प्रोफेशन में एंटर होता है तो वो अपनी मैक्सिमम रेंज तक एफर्ट करना चाहता है और यही इस स्टोरी में चलता आ रहा है। चलें अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे कि इसमें आगे उस स्टोरी में क्या हुआ। पैराग्राफ नंबर 6 है, आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हिरा, मैंने हिरा की देखभाल जारी रखी। आई कंटिन्यूड टू वर्क ऑन हिरा, मैंने हिरा की देखभाल जारी रखी। कंटिन्यूड कैरी ऑन, जारी रखना, ठीक है। किसी काम को जारी रखना उसे कंटिन्यूड कहा जाता है और उसे सिनोनिम उसका होगा कैरी ऑन। बट शी वॉज नॉट मेकिंग सच रिकवरी, लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी, ठीक है, वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज हर टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज हेल्पलेस, लाचारी, ठीक है, मैंने खुद में लाचारी महसूस की, एज हर, उसकी तरह, टू सी हर, उसको देखकर, लाई ऑन बेड, कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है, इन अ मिजरेबल स्टेट, बहुत ही लाचार हालत में वो बिस्तर पर लेटी हुई है। तो इसको अब जरा हम मुहावरा पढ़ लेते हैं। मैंने उसको देखकर, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि आई फेल्ट एज हेल्पलेस, मैंने अपने आप को भी उसकी तरह हेल्पलेस पाया, यानी लाचार पाया, ठीक है, बेबस पाया। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज हर टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट, मैंने उसको देखकर खुद को इतना ही लाचार या बेबस महसूस किया जितना वो बेबसी या लाचारी की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी। यानी यहाँ पर उसके कहने का मतलब ये है, वो तो एक्सीडेंट, एक विक्टिम थी ना, वो एक शिकार थी, वो एक्सीडेंटल पेशेंट थी, वो तो बेबस थी क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी, उसका हादसा हुआ था। लेकिन ये जो करने की कोशिश कर रही थी, ये भी अपने आप को बेबस, अपने आप को कह रही है, लाचार कह रही है कि मैं भी कोई हेल्प ना कर पा रही थी, मुझे भी कोई सच जो है वो खुशी नहीं हो रही थी उसकी मदद करने में या उसको बकअप करने में, मैं भी कोई अच्छा फील नहीं कर पा रही थी, यानी कि मैं भी बेबस थी। इसको दोबारा देखिए इसी सेंटेंस को कि एक तो वो विक्टिम जो था वो बड़ी बुरी हालत में था, उसको देखने के बाद ये भी थोड़ा थोड़ा जो है वो मायूसी की तरफ जाने लग पड़ी कि पता नहीं जिस पे मैं मेहनत कर रही हूँ क्या वो रिकवर कर भी पाएगी कि नहीं, ठीक है। और यही बात अगर नेक्स्ट सेंटेंस में उसने कही, कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, यानी क्या मैं सीनियर डॉक्टर्स के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश करने के काबिल हो सकती हूँ। यानी ये अपने आप को बेबस उसने क्यों महसूस किया, ये पीछे वाले सेंटेंस को देखें, अपने आप को बेबस महसूस किया जब उसकी बेबसी देखी, उसको एक बुरी हालत में लेटा देखा, उसमें कोई रिकवरी नहीं हो रही थी। तो क्योंकि लास्ट पे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि नर्स ने जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनसे इसके बारे में बड़ी फेवर मांगी थी, इसकी बड़ी सिफारिश की थी कि इसको रखें, इसके ऊपर काम होना चाहिए, और इसने अपने कैरियर को भी रिस्क में डाला था, ठीक है। तो इस वजह से वो उसने कहा कि मैं भी अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी उसकी बेबसी की हालत को या लाचारी की हालत को देखने के बाद। इसी चीज़ को, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए उसने अपने आप से सवाल किया कि क्या मैं इस काबिल हो सकूंगी कि मैं डॉक्टर्स के सामने अपना जो मौक़िफ़ का जवाब है वो पेश करने के काबिल हो सकती हूँ। आई डिड नॉट लूज होप, मैंने हिम्मत ना हारी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर, मैंने हिम्मत ना हारी, मैंने सब्र तहम्मुल, पेशेंस का मतलब क्या होता है, पेशेंस का मतलब होता है
صبر و تحمل, یہ دیکھیں انڈیورنس, ٹھیک ہے, پیشنس اس کا سینونیم ہوتا ہے انڈیورنس, صبر و تحمل. سو آئی کنٹینیو ٹو ورک وتھ پیشنس, میں نے صبر و تحمل کے ساتھ کام جاری رکھا. اینڈ کیپٹ ڈوئنگ ایکسرسائز ود ہر, اور اس کو اس کی ورزشیں بھی جاری رکھی. گریجولی, آہستہ آہستہ, گریجولی, سلولی, آہستہ آہستہ. گریجولی آئی کوڈ سی میکنگ اے اسمال ریکوری, آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے, یعنی میں دیکھ سکتی تھی یا میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کے اندر تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے. ون ڈے, ایک دن, آئی تھرلڈ, سرپرائزڈ, حیران ہو گئی, ٹھیک ہے. ون ڈے, ایک دن میں حیران ہو گئی ٹو سی ہر لفٹ ہر لٹل فنگر, کہ اس نے اپنی جو ہے ایک اپنی چھوٹی انگلی کو اٹھتے ہوئے جب میں نے دیکھا. آئی تھرلڈ, میں پریشان ہو گئی ٹو سی ہر لفٹ ہر, یعنی ٹو سی ہر, میں نے اس کو جب دیکھا, لفٹ ہر, اس نے اپنی اٹھائی, لٹل فنگر, چھوٹی انگلی, جب اس نے اپنی چھوٹی انگلی اٹھاتے دیکھ کر میں بہت حیران ہو گئی, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوا. آل واز ناٹ لاسٹ, سب کچھ نہیں ضائع نہیں ہوا, ٹھیک ہے, سب کچھ ضائع نہیں ہوا. تو یہاں پر جو تھا پیراگراف نمبر 6 جو ہے ہمارا فل ہوا. تو نیکسٹ چلتے ہیں پیراگراف نمبر 7 پر. جی چلتے ہیں پیراگراف نمبر 7 پہ کہ نیکسٹ کیا ہوا. آئی واز سینٹ آن اے 3 months ٹریننگ کورس ٹو کراچی, مجھے ایک تربیتی کورس کے لیے 3 ماہ کے لیے کراچی بھیج دیا گیا. آئی میڈ آل پاسبل اٹیمپٹس ٹو لیو مائی پیشنٹ ان اے گڈ ہینڈس, میں نے اپنے مریض کو اچھے ہاتھوں میں چھوڑ جانے کی ہر ممکن کوشش کی. آئی ریٹرنڈ آفٹر 3 months to see my patient's bed taken up by another, ٹھیک ہے. I returned, میں واپس آئی, after 3 months, 3 ماہ کے بعد, to see my patient's bed, اپنے مریض کا بستر دیکھنے کے لیے, taken up by another, جس پر جو کسی اور کو دے دیا گیا تھا. My feet froze at the ground, میرے پاؤں منجمد ہو گئے زمین پر, میرے پاؤں منجمد ہو گئے یا جم گئے میرے پاؤں. اب یہ فروز کیا ہے, what is froze؟ تو فروز کو یہاں پر ڈیفائن بھی کر رہا ہوں. فروز کا مطلب ہوتا ہے جم جانا, سینونیم ہوگا اسٹک. اور فروز, واٹ از فروز؟ فروز ہے کیا؟ فروز از دا فرسٹ فارم آف فریز, ٹھیک ہے. فریز کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے فروز. سو فروز ٹو دا گراؤنڈ. آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا کریج ٹو آسک, میرے میں اتنی جرت نہیں تھی, اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں پوچھوں یا پوچھ سکوں. واٹ ہیپنڈ, کیا ہوا؟ ایز آئی اسٹوڈ, اب واٹ از اسٹوڈ؟ اسٹوڈ کو بھی میں نے ڈیفائن کیا, اٹ از سیکنڈ فارم آف اسٹینڈ, ٹھیک ہے. اسٹوڈ کا مطلب یا اسٹینڈ کا مطلب تو سب کو آتا ہے, کھڑا ہونا, لیکن میں اسٹوڈ کو ڈیفائن کرنا تھا کہ اسٹوڈ از اے سیکنڈ فارم آف اسٹینڈ. ایز آئی اسٹوڈ نیئر دا بیڈ ود دا سیورل کویسچن پاپنگ ان مائی مائنڈ, کہ جیسا کہ میں کھڑی تھی بیڈ کے ساتھ یا بیڈ کے نزدیک, اور بہت سے کویسچنز میرے دماغ میں ابھر رہے تھے. پوپنگ, اپیئرنگ, ابھرنا, سامنے آنا, یعنی میرے مائنڈ میں بہت سے سوال جو تھے وہ آ رہے تھے. آئی فیلٹ اے جینٹل پیٹ آن مائی شولڈر, میں نے اپنے کندھے پر ایک نرم سی تھپکی محسوس کی, ٹھیک ہے. پیٹ ورڈ ہے پیٹ. اب یہاں پر دیکھیں PAT, پیٹ. پیٹ کو جو اس کا سینونیم ہے وہ ہے ٹیپ. پیٹ, ٹیپ, تھپکی دینا. ہٹ سلائٹلی, ہٹ سلائٹلی کا مطلب ہوتا ہے آرام سے کسی چیز کو ٹچ کرنا, ٹھیک ہے. تو پیٹ, پیٹ اور پیٹ دونوں کی پروننسیشن میں بھی فرق ہے اور ان کے میننگز میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. پیٹ اس کو کہتے ہیں جو گھروں میں جانور پالتو جانور رکھے جاتے ہیں, اور اس کے اسپیلنگ ہوتے ہیں پیٹ, PET, پیٹ. یہ ہے پیٹ, ٹھیک ہے. پیٹ, پیٹ کا سینونیم ہے ٹیپ. ٹیپ کا مطلب کیا ہے؟ تھپکی دینا یا ہٹ سلائٹلی. I felt a gentle pat on my shoulder. میں نے اپنے کندھے پر نرم سی تھپکی محسوس کی. I turned around to see young woman smiling at me. میں اس نوجوان عورت کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑی
جو مجھ پر مسکرا رہی تھی. سو اب یہاں پر میں نے ایک ورڈ لاسٹ پیراگراف میں دیا ہے میزریبل. اس ورڈ کو ہم پرننس کیسے کریں گے؟ پرننسیشن اس کی کیا ہے؟ میزریبل. اینڈ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیپی، ڈپریسڈ، دکھی. ٹھیک ہے، اردو میں مطلب ہوگا دکھی، اور انگلش میں اس کا جو سینونیم آئے گا وہ ہے انہیپی یا ڈپریسڈ. سو یہ اس کے سینونیمز بھی ساتھ دیے گئے ہیں، ان کی پروننسیشن اور ان کی فرسٹ فارم سیکنڈ فارم کو بھی یہاں پر بتایا گیا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف. پیراگراف نمبر 7 میں وہ کہتا ہے آر یو شور. اب یہ اسی کا جو ہے وہ نیکسٹ پیراگراف ہے، جو اس کا باقی کا حصہ ہے اسے اس کا جو ہم پڑھ رہے تھے. آر یو شور، آر یو لوکنگ فار یور پیشنٹ. کیا آپ اپنے مریض کو دیکھ رہی ہیں؟ شی سیڈ، انہوں نے کہا. اینڈ گیو می اے بگ ہگ، اور مجھے گلے سے لگا لیا. ٹھیک ہے، ہگ. ہگ، وٹ از دا مین آف ہگ؟ ایمبریس، گلے ملنا. کلنگ ٹو، چمٹ جانا کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہگ، ایمبریس، کسی کو گلے ملنا. وہ مجھے گلے مل گئی. شی سیڈ، انہوں نے کہا، اس نے کہا. اینڈ گیو می اے بگ ہگ، اور مجھے گلے سے لگا لیا. تھینک یو فار ایوری تھنگ یو ڈڈ، بہت شکریہ جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا. آئی نو یو ڈڈ ناٹ الاؤ دیم ٹو میک می لیڈ اے کرپلڈ لائف. ٹھیک ہے، آئی نو یو ڈڈ ناٹ الاؤ دیم، میں جانتی تھی کہ آپ انہیں اجازت نہیں دیں گی. ٹو میک می لیڈ اے کرپلڈ لائف، کہ میں ایک معذوری کی زندگی گزاروں، یا میں جانتی تھی آپ ان کو اجازت نہیں دو گی کہ وہ مجھے معذوری کی زندگی کی طرف لے جائیں. پیراگراف نمبر 8. I stood, okay, take one. Crippled. Crippled mean disabled. Crippled, disabled, معذوری. ٹھیک ہے، allow, permit, اجازت دینا. ٹھیک ہے، پیراگراف نمبر 8 پہ چلتے ہیں. I stood still, میں اب بھی کھڑی تھی. Until her family came around with big smiles on their faces. حتیٰ کہ اس کا خاندان میرے ارد گرد اپنے چہروں پر مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تھینکس ٹو اللہ کا شکر ہے. شی واز مائی پیشنٹ، وہ میری مریضہ تھی. اسٹینڈنگ اینڈ واکنگ آن ہر اون فیٹ، اپنے قدموں پر کھڑی اور چلتی ہوئی. آئی کوڈ ناٹ ریکگنائز ہر وداؤٹ دا مشینری اینڈ ٹیوبس اراؤنڈ ہر باڈی. میں نے اس کو بغیر مشینری اور ٹیوبس کے نہ پہچانا. ریکگنائز، آئیڈینٹیفائی، پہچاننا، یہاں پہچان. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا سینونیم تھا. چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف. 9th پیراگراف میں کہتا ہے شی واکڈ آن کرچز. شی واکڈ آن کرچز. واٹ از کرچز؟ کرچز اسپورٹ. جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بیساکھیوں کے اوپر انسان چلتا ہے نا، ڈائریکٹ چلنا تو نہیں شروع کر دیتا. شی واکڈ آن کرچز، وہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہی تھی. which she would leave in few months، جنہیں وہ کچھ ماہ میں چھوڑ دے گی. I was so glad، میں بہت خوش تھی. glad، happy، خوش. میں بہت خوش تھی. I had done those exercises on her to keep her limbs in motion، کہ میں نے اس کو بہت سی ورزشیں کرائیں اس کے اعضاء کو حرکت میں رکھنے کے لیے. limbs، appendage، اعضاء. ٹھیک ہے. I was glad that my efforts bore fruit، میں خوش تھی کہ میری کوششیں برابر ثابت ہوئیں. But most of all، یہاں پہ دیکھیں most of all یہ آ رہا ہے ڈگری، سپرلیٹو ڈگری، سپرلیٹو آف ڈگری یہاں پہ یوز ہو رہی ہے. But most of all، لیکن سب سے زیادہ I was happy، میں خوش تھی that Allah Almighty had helped me to win a lost battle، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں میری مدد کی تھی. پیراگراف نمبر 10 ہے she and her family had entered into a considerable bond for friendship with me. وہ اور اس کے خاندان والے میرے ساتھ کافی قریبی دوستی کے رشتے میں بن گئے. کنسیڈریبل بانڈ کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو تھا نا وہ ایک اچھے سے ریلیشن میں ہم لوگ بن گئے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ she and her family، وہ اور اس کی فیملی had entered، داخل ہو گئے یا بن گئے into a considerable bond of friendship with me، وہ اور اس کے خاندان والے میرے ساتھ کافی قریبی دوستی کے رشتے میں بند گئے. I was humbled،
میں بہت عاجزی محسوس کر رہی تھی. by their sense of gratitude. میں ان کا شکر گزار ہونے پر عاجزی محسوس کر رہی تھی. I was humbled by their sense of gratitude towards me. کہ جب وہ میرا شکریہ ادا کر رہے تھے تو میں عاجزی محسوس کر رہی تھی. یہ نہیں کہ جب کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جائیں. نہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ میں جب وہ میرا شکریہ ادا کر رہے تھے تو میں عاجزی محسوس کر رہی تھی. I felt sense of renewed strength in me. میں نے اپنے اندر ایک نئے سرے سے طاقت کا احساس محسوس کیا. میں نے اپنے آپ میں نئے سرے سے طاقت کا احساس محسوس کیا. Where there is a will, there is a way. جہاں انسان کی مرضی ہوتی ہے وہاں راستہ بھی نکل آتا. یہاں اس کو یہ ایک کوٹیشن یوز کی گئی ہے, where there is a will, جس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مدد کرتے ہیں, جو اپنی مدد کرتے ہیں, اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ہمت مردہ مدد خدا, کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو راستہ بھی اس کا مل جاتا ہے. اس کے بہت سے میننگز ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے اس کو اس طرح بڑھ کیا کہ جہاں انسان کی مرضی ہوتی ہے وہاں راستہ بھی نکال لیتا ہے یا نکل آتا ہے. I was proud to be a nurse. مجھے اس پہ نرس ہونے پر فخر ہے. اب یہاں پر اس سے ہمیں یہ کہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں گے, کنکلوژن میں جائیں اس کے اندر, تو ہم یہ کہیں گے کہ کسی بھی قسم کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں ہمیں ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہونا چاہیے اور اپنی طرف سے فل کوشش کرنی چاہیے. لیکچر کو شیئر بھی ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے تاکہ تمام اسٹوڈنٹس اس کو دیکھ بھی سکیں. لائک بھی کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ بھی دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.